یعنی وہی لفظ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور جس کی عبادت کی جائے یا جس کو ایسا بڑا مانا جائے کہ جو شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرتا ہو، کے پاس جانا، اس پہ بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد سمجھا جائے، کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو ہم تک پہنچانا ہے اور اس کی پیروی کی جائے۔ پہلے تو لوگ گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، ابھی بھی اگر حالت دیکھی جائے جو کہ غیر مسلم ہے، وہ کسی اصل پہ نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کہ لوگ گمراہی میں اگر لوگ ان کو مان لیں اور مان کر کے توبہ کر لیں تو اس توبہ کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا غفور و رحیم پائیں گے۔ توبہ ایک اتنا بڑا بخشش کا دروازہ ہے کہ شیطان جو سب سے اہم کام کرواتا ہے نا، توبہ نہیں کرنے دیتا انسان۔ تھوڑے سے ہی تھے اس وقت بھی جو بہترین قسم کے مومنین تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہی چیز پسندیدہ ہے کہ ایسے دل سے احکامات کو مانا جائے، اس پہ عمل کیے، خواہ کیسے ہی احکامات کیوں نہیں۔ یعنی یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے اس دنیا میں، وہ بھی یہ سارے کام کر کے ٹاپ لیول کے اوپر جا کے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ نظام ہے، یہ مزے کا نظام ہے جو دین اسلام 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی کوئی لکھ کے دکھا دے، اس طرح کی سوچ لکھ کے دکھا دے، ایسے نہیں لکھ سکتا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أحدكم بالضالة إذا وجدها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی کہ امانتیں ان کے اصل حقداروں تک پہنچائیں اور کبھی کسی مقدمے اور جھگڑے میں فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ چاہے فریقین مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، انصاف، عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے۔ پھر 3 طرح کے احکامات ہیں جن لوگوں کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہے، یعنی 3 طرح کے احکامات کی پیروی ضروری ہے، اس پہ بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے ساتھ صاحب اختیار، تو جس صاحب اختیار لوگوں کے، تو اس میں جیسے گھر کے جو حکمران ہیں یا جو حاکم ہیں یا جو سب سے بڑے ہیں گھر پہ، ان کے جو وہ سارے احکامات جو دین اسلام کے خلاف نہیں، ان ساروں کی پیروی کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد منافقین کی حالت کا بیان کیا گیا کہ ظاہری طور پر اسلام تو لے آئے لیکن اپنے فیصلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے طاغوت، یعنی وہی لفظ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور جس کی عبادت کی جائے یا جس کو ایسا بڑا مانا جائے کہ جو شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرتا ہو، کے پاس جانا، اس پہ بات ہوئی۔ منافقین کے لیے طرز عمل بتایا گیا کہ ان کو نظر انداز کریں اور ان کو پر اثر نصیحت کریں، یہ باقاعدہ بتایا گیا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان پاتے۔ چنانچہ یہ ایک آیت، یہ ایک باقاعدہ بڑی آیت ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد سمجھا جائے، کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو ہم تک پہنچانا ہے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اچھا، پھر کیا بات ہوئی؟ پہلے تو لوگ گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، ابھی بھی اگر حالت دیکھی جائے جو کہ غیر مسلم ہے تو تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان کی کیفیت کو دیکھا جائے تو
تو آپ پائیں گے کہ وہ کسی اصل پہ نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بیس ہی نہیں ہے. کبھی وہ کسی چیز کو لیگلی رائٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو رانگ کر دیتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کچھ ٹائم بعد رد و بدل کرتے رہتے ہیں اور اس کے مسئلے مسائل اٹھاتے ہیں شدید قسم کے. تو کہیں کے اوپر پاپولیشن ڈکریز ہونا شروع ہو گئی، یعنی جیسے چائنا کی بات کی جائے، انہوں نے کہا کہ جی صرف ایک بچہ پیدا ہوگا. تو اب وہاں کیا ہوا، اوور دا پیریڈ آف یعنی اگر کافی ٹائم بعد دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ جی اب جوان لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بوڑھے اور وہ سب زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. عجیب مسئلہ، خود سے قابو کیا نا ایک چیز کو. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، خواتین کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور بھی کئی طرح کے گناہ جو ہیں اس کی وجہ سے آئے سامنے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھیجے گئے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی اس کے اوپر عمل کرائیں. یہاں سے ان کا واضح طور کے اوپر مقصد پتہ چلتا ہے. پھر کہ لوگ گمراہی میں، اگر لوگ ان کو مان لیں اور مان کر کے توبہ کر لیں تو اس توبہ کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا غفور اور رحیم پائیں گے اور معاف کرنے والا پائیں گے. تو آج بھی یہ بات ایسے ہی ہے کہ توبہ ایک اتنا بڑا بخشش کا دروازہ ہے کہ شیطان جو سب سے اہم کام کرواتا ہے نا، وہ توبہ نہیں کرنے دیتا ہے انسان کو، اور طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے. ایک خیال تو یہ بھی ڈالتا ہے کہ اتنے گناہ کر چکے اب تھوڑی معاف ہوں گے یہ، لہٰذا توبہ کے دروازے پہ لے کے ہی نہیں جاتا. اور جو نفس کا اگر ذکر کیا جائے تو یاد رہے یہ چیز کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ جاننے کے باوجود کرتے رہنا، یہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو جس چیز کا پتہ چل جائے کہ گناہ ہے اس کو فوراً ترک کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے اس پہ مدد مانگی جائے کہ اللہ میری مدد کریں ان گناہوں کو چھوڑنے میں. دوبارہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو دوبارہ معافی مانگی جائے، خدا نہ خواستہ پھر ہو جائے پھر معافی مانگی جائے. تو جو انسان ایسے گناہوں کو بخشواتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، شیطان بھی اس سے دور ہوتا ہے کہ یہ تو اب اتنی محنت کرتا ہوں، یہ سارا اس کا پیج صاف ہو جاتا ہے دوبارہ، یہ کیا بات ہے، ساری محنت ضائع، تو کسی اور کے اوپر محنت کرتے ہیں، پیج تو نہ صاف ہو. تو مگر یاد رکھیں توبہ کی جو شرط ہے نا، وہ قبولیت کی شرط یہی ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، اور یہ سچے دل سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں میں بات کیا ہے، اور پھر ہو جائے غلطی سے، بشر انسان ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس کو نہ وجہ بنایا جائے کہ نہیں جی میں توبہ ہی نہیں کرتا یا میری توبہ کچی ہے. نہیں، پھر دوبارہ پکی توبہ کریں کہ اللہ اب دوبارہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، اور پھر جمے بھی، قائم بھی ہوں. اللہ تعالیٰ کو استقامت والے لوگ وہ زیادہ پسند ہیں، جو جمتے ہیں، یعنی ایک چیز کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی، ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز، خاص طور سے گم شدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے. تو بالکل اس سے گھبرایا نہ کریں، اپنے گناہوں کو سمجھ جائیں یہ گناہ ہے، اس پہ فوراً توبہ مانگیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آگے کے لیے آئندہ بچیں. اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسندیدہ ہے ایسا بندہ. اور یاد رہے، بالکل یاد رہے، شیطان جو ہے نا وہ بہت برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے. قرآن میں ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ قیامت کے دن خاص طور پہ کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا بھائی، میں نے تو صرف تم سے بات کی تھی، میرا وعدہ ہی جھوٹا ہے. کھلا منہ پہ بولے گا، اللہ کا وعدہ سچا تھا تو پہنچ گیا جہنم میں، میرا وعدہ جھوٹا تھا بھائی. شیطان کی پیروی کسی صورت نہیں کرنی. چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ، نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں. چنانچہ اس کا شان نزول سمجھ لیا جائے. اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آبپاشی کرتے تھے، یعنی مدینہ کے لوگ پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا اس میں آبپاشی کرتے تھے. وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا کہ ان کو پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا، کہ کون اپنے پہلے کھیت کو پانی دے گا.
یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر رضی اللہ عنہ تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. باوجود اس کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہیں کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. چنانچہ پہلے ہی تھا ان کا باغ، چاہتے تو آگے بھی پانی جس طرح سے روکتے، اور پانی بہت زیادہ بھی روکا جا سکتا ہے، کبھی کبھار ضرورت سے بھی زیادہ پانی روکا جا سکتا ہے. لیکن کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے باغ کے لیے پانی روکنے کے بعد آگے چھوڑ. تو یہ مگر اس پہ جو انصاری صحابی تھے وہ راضی، وہ بھی صحابی تھے، راضی نہیں ہوئے. تو پھر اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہ کر لیں اور اس پہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں دل پہ، تب تک مومن. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، آج کے دور میں بھی ہے نا ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کو دل سے جو بندہ تسلیم نہیں کرتا، کہیں کہیں مجبوراً کرتا ہے، یہ کسی بھی وجہ سے والد صاحب کے کہنے پہ کر رہا ہے، بھائی کے کہنے پہ کر رہا ہے، یا شوہر کے کہنے پہ خاتون کر رہی ہے، اور لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا، تو یہ بہت مسئلے کی کیفیت ہے. تو اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کو دل سے تسلیم کرنا ہے، چاہے جتنی مشکل ہوں. نہیں ہو پاتے اگر کسی وجہ سے، تو یہ کہنا ہے کہ کمزوری ہے میری، مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، مانتا دل سے ہوں. بہرحال ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتا، لیکن دل سے ان کو حق مانے اور دل میں اپنے اتنا سا بھی نہ لائے کہ یا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے. یہ بول دینا ہی نہ بس سمجھ جائیں اپنا درجہ گرا دینے والی بات ہے. انا للہ و انا. اور کوئی چیز نہیں ہو پاتی اس کے لیے اللہ سے خوب دعا کرے، یا اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پاتا، مجھے آپ توفیق عطا فرما دیں کہ میں کام کر لوں. یا اللہ کیا چیز رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ دور فرما دے، میں کام نہیں کروں پاتا، مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دعا کریں اللہ جھوٹ مجھ سے چھڑوا دے. ہر چیز پہ نظر ثانی کر لیں اپنی کہ کون کون سی چیز دین اسلام کے خلاف جا رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے، دیکھیں جب تک اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے، لطف آنا چاہیے. حالانکہ مشکل ہوتے ہیں کام میرے بھائی، کام مشکل ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے آپ مجھے بتائیں نا، پیسے کمانا کوئی آسان کام ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے، صبح سے شام تک ایفرٹ ڈالنا پڑتی ہے، پھر جا کے بندہ کماتا ہے، کچھ لے کے جاتا ہے گھر، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، ادھر ادھر کوئی کام کرتا ہے. محنت ہے نا. بغیر محنت کے کوئی ایک چیز بھی ملتی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. تو یہ کیسے جنت مل جائے گی بغیر محنت کے؟ محنت ہے. نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا محنت ہے. وضو بنانا ٹھنڈے پانی میں یا صبح کے وقت وضو بنانا محنت ہے. پلنگ چھوڑنا، جانا مسجد تک پہنچنا محنت ہے نا. پھر ابھی تھوڑا سا وقت گزرا نہیں، دوبارہ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، محنت ہے نا. تو میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو آگے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایسے ہی تو نہیں خلیفہ بنا کے بھیجا یہاں زمین کے اوپر. اسپیشل ماڈل ہے بھائی یہ، دوسروں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ہماری آنکھوں کے سامنے بہت ساری مخلوقات اور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قدرتیں نہیں دیں، یہ ساری طاقتیں قوتیں نہیں دیں. ماتحت کر دیا البتہ ہماری. چنانچہ اس کے بعد اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا. اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر اور ثابت قدمی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. اچھا بھائی، یہ پہلے ایک بات سمجھ لی جائے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا. چنانچہ
یہ دوبارہ بات ہو رہی ہے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں جن کے دل میں ابھی تک ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا۔ پچھلی بار بھی ایک آیت اس سے پچھلے رکوع میں بیان کی گئی تھی جس کے اندر ایک منافق کا تذکرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کیا۔ تو شان نزول میں یہ آتا ہے روایات میں کہ عیسائیوں یہودیوں نے مذاق اڑایا اس پہ مسلمانوں کا اور کہا کہ بھئی ہمارے اوپر جب حکم ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ان پہ ہوا تھا حکم، کیوں؟ یہ کن پہ ہوا تھا؟ ان پہ ہوا تھا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ کہا تھا معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اپنی جانوں کو اب قتل کرو، تو 70,000 نے قتل کیا تھا اپنے آپ کو بنی اسرائیلیوں میں سے۔ مگر یہاں پر جب بات آئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ تمہارے تو مسلمان ایسے ہیں، حالانکہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، منافق تھا۔ تو مسلمانوں کے اوپر یہ ایک طرح سے تہمت لگائی گئی۔ اس میں اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو پھر بھی یہ کر جائیں گے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ پکے مومنین ہیں۔ جو ظاہری بات ہے شروع میں جہاد کا حکم آتا تھا اور اس طرح کے مشکل احکامات آتے تھے تو بہت سارے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ جب کوئی کامیابی ملتی تھی تو ساتھ ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور مشکل آ جاتی مسلمانوں پر تو کہتے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ تو تھوڑے سے ہی تھے اس وقت بھی جو بہترین قسم کے مومنین تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہی چیز پسندیدہ ہے کہ ایسے دل سے احکامات کو مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، خواہ کیسے ہی احکامات کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور ضرور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پورے دل سے مان جاتے ہیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، لیکن جہاں احکامات واضح ہو جائیں اب اس کے اوپر یہ نہیں، کسی طرح کا سوال، کسی طرح کی اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمان جائیں یہ بات ہے، چاہے خواہ چھوٹی سی کیوں نہ آپ کو اس کا فائدہ سمجھ ہی کیوں نہ آتا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا تقاضا ہے، اور اس چیز کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے رب ہیں، انہی پہ مجھے توکل ہے۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں ان کی۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم والا معاملہ فرمایا اس آیت کو نازل کر کے کہ یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، مطلب لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں بالکل واضح بات آپ کو بتا رہا ہوں، دوبارہ سے اس کو سن لیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ایک انسان صرف کوشش کرے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنے کی، اور ساتھ میں کوشش کرے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ او بھائی یہ تو دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنی ایفرٹ کر لیں، اس ایفرٹ کے اوپر اچیومنٹ وہی ہے جو آپ کی ایفرٹ کی ہے۔ مطلب ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بندہ ایک درجے کی کوئی ایفرٹ کرتا رہا اور اس کو اٹھا کر کے جو ورلڈ کا ریچز بندہ ہے اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کہ تم دونوں برابر ہو۔ نو، یہاں کے اوپر یہ درجہ بندی ایسے ہی ہے، ایسے ہی رہے گی، اوپر نیچے رہیں گے۔ یعنی وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں بھی 8 گھنٹے کام کر لوں تو مجھے اس کے برابر کوئی نہیں لے کے جائے گا، بس یوں ہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرو، تو تمہیں ٹاپ کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ لے جا کے رکھ دیا جائے گا۔
ناؤ اٹس پریکٹیکل فار آل، یعنی یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے اس دنیا میں، وہ بھی یہ سارے کام کر کے ٹاپ لیول کے اوپر جا کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس دن حیران ہوں گے لوگ، وہ جب دیکھیں گے کہ جو غریب ہیں، فقراء ہیں، سالوں پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور امیر اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی سالوں پہلے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ نظام ہے، یہ مزے کا نظام ہے جو دین اسلام 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں آج بھی کوئی لکھ کے دکھا دے، اس طرح کی سوچ لکھ کے دکھا دے، ایسی نہیں لکھ سکتا۔ ان کی جو سائنس اور فکشن کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں بھی ڈرامے بازی سے زیادہ کوئی ایک حد تک ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی بھی، یعنی سوچ بھی انلمیٹڈ نہیں ہے، ایسی ایک سوچ، ایک دنیا دکھا دیں گے، کوئی دوسری دنیا دکھا دیں گے، حد سے حد بڑا سا آدمی دکھا دیں گے، اور کیا کیا کرتے رہیں گے نہ جانے، ایک لمٹ، کچھ بھی نہیں ہے اس سے آگے، ایک دکھا دیں گے، 2 3 4 5 دکھا دیں گے، اور کیا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ ہر کسی کے لیے ویلڈ۔ چنانچہ اس کے شان نزول میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لوں، تب سکون ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اور یہ آیت نازل ہو گئی، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، یعنی درجات میں اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کے باوجود ہمیں ملاقات کے مواقع ملیں گے، صرف اطاعت کی بنیاد کے اوپر اور محبت کی بنیاد پہ۔ جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے، محبت نہ ہو تو اطاعت کیسی؟ اطاعت تقاضا ہی محبت کا ہے۔ تو یہ اتنا آسان سا فارمولہ ہے، کہاں ایک نبی، کہاں عام بندہ، اور وہ یہ تو پھر بھی صحابی تھے، یہ ایز اٹ از ٹو ہم لوگوں کے لیے۔ ہم بھی اگر اطاعت اپنے دل سے بجا لائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اسی کی اس میں ایک اور بھی حدیث ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صحابی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتے تھے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ مانگو، تو میں نے عرض کیا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو، یعنی آپ سے آپ کا آس پاس ہو جائیں، یہی بس کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، عبادت گزار بنو، جو موقع ملے فصلی لربک وانحر، فارغ ہو جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، قربانی کرو، جب بھی فرصت ہو نماز پڑھو۔ آج کل ہم لوگ فرصت ملتی ہے ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں، چلو آؤ جی فیس بک، گیم کھیل لو تھوڑی دیر، یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین مانیں فرصت میں یہ کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، فارغ ہو جاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 2 نفل پڑھ لو۔ اتنی لذت ملے گی، کسی دن یہ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ فارغ ہو جائیں، یہ موبائل شوبائل سب یہ الٹی سیدھی چیزیں سائڈ میں رکھیں، کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھیں۔ ایسی لذت جس کو بیان دوبارہ لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ فرصت کا جہاں لمحہ ملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائے کہ اللہ فرصت مل گئی، اور یہی فرصت کا بہترین استعمال ہے، بہترین استعمال۔
سوچ لیں، ورنہ بیٹھیں سوچیں، مسلمانوں کے لیے سوچیں، گھر والوں کے لیے سوچیں، جو سوچ ووچ سکتے ہیں سوچ ووچ کے بھی جب رک جائیں. اور اس دور میں تو واقعی جیسے ہی موبائل کی طرف ہاتھ جانے لگے کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے، ذرا اسٹیٹس دیکھ لوں دوسروں کے، تو بس اٹھ جائیں اور بولیں بس ٹھیک ہے جی ہو گیا تمہارا کام، اب میں ذرا کر لوں. اب یہاں سے آگے ایک آیت اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ. یہ فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کافی ہیں. چنانچہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ تھوڑی سی محنت کے اوپر ہم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں بھی سے ملاقات کا سلسلہ بن سکتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اب کچھ آیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جہاد کے اعتبار سے بھی آئیں گی. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اے ایمان والوں، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ. چنانچہ یہ آیت ہے، اس میں دو باتیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاد کے لیے سامان تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سبوں کے لیے بھائی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، مسلمان کو، مومنین کو تیار رکھنا چاہیے جہاد کے لیے. اس میں کوئی گھبرانے والی ڈرنے والی بات نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جیسے نماز ہے نا، ویسے دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اے ایمان والوں، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. ایک تو بچاؤ کا سامان بنانا ہے یا اس کے اوپر ایفرٹ کرنا، یہ ضروری ہے. دوسری ایک تدبیر بھی بتائی گئی کہ ساتھ نکلنا چاہو ساتھ نکلو، تدبیر بنا کے نکلو، تدبیر کرو. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی کر سکو قوت تیار کرو. کفار سے مقابلے کرنے کے لیے جتنی قوت کر سکتے ہو تیار کرو. یعنی اگر ہمارے پاس، اب اس میں ہرگز یہ نہیں لکھا ہوا کہ مال کماتے جاؤ، میں نے بڑی محنت کی قرآن میں ڈھونڈوں کہ مال کماتے جاؤ، مال کماتے جاؤ، مال کماتے جاؤ، کہیں نہیں. الٹا ہے، صدقہ کرتے جاؤ، صدقہ کرتے جاؤ، صدقہ کرتے جاؤ. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے زندگی بھر مالدار صحابی تھے اور زندگی بھر زکوٰۃ ہی نہیں دی. تو پوچھو کیسے؟ بھائی کہتے جتنا کماتا ہوں صدقہ کرتا جاتا ہوں، تو زکوٰۃ کے لائق مال ہی نہیں بنتا. خیر بھائی، ہم لوگ تو ویسے نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک الگ ہی قسم کا کوشش بہرحال کرنی چاہیے، لفظوں سے بات کرنے کی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. سوچیں اس وقت سارے وہ، یہ ایک پیچھے دنوں کی ریسرچ ہے کہ اتنا زیادہ مال صرف کچھ لوگوں کے پاس ہے اس دنیا میں کہ اگر وہ بانٹنا شروع کر دیا جائے لوگوں میں تو کوئی بھوکا نہ بچے، ایک بندہ بھوکا نہ بچے پوری دنیا میں. کچھ لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، تو اتنا زیادہ صدقہ پسند کیا گیا. بہرحال یہاں کے اوپر جو بات کی گئی، جتنی قوت تیار کر سکو کرو. اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کو، مومنین کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں بھائی، کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں، کیسے اس چیز کے آگے، اس میں آگے بڑھیں. تو بجائے فلموں کے، گانوں کے، الٹی سیدھی ڈرامے بازیوں کے، الٹے سیدھے کھیلوں کے، اپنی سوچ و فکر جب وقت مل جائے تو اس کی طرف لگائیں کم سے کم کہ ہم قوت کیسے اپنی بڑھائیں. پھر اس کے بعد کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے بعد یہ بات ہے کہ سن لو قوت تیر اندازی کا نام ہے، سن لو قوت تیر اندازی کا نام ہے، سن لو قوت تیر اندازی کا نام ہے. یعنی تیر اندازی سیکھنا چاہیے. اس دور میں وہ ایک بے انتہا اہم صلاحیت تھی جو تھی لوگوں کے پاس. اب آج کل کے دور میں اس سے تھوڑی مختلف، گن چلانا آنی چاہیے، نشانہ لگانا آنا چاہیے، اور اگر ملکی سطح پہ لوگ ہیں تو ان کو بڑے ہتھیار بھی بنانے آنے چاہیے. جہازوں کے اعتبار سے ان کو اس دور میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا آنا چاہیے. یہ مسلسل اسرائیل جہازوں سے ہی تو حملہ کرتا رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ حماس نے حملہ بھی کیا وہاں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر وہ جب پلٹ کے آئے گا تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے بھائی. تو جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. بچاؤ کا سامان تو بے انتہا ضروری ہے. پلٹ کے آئے گا تو کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے اب ہمیں یہ بھی آنا چاہیے کہ بھائی وہ بھی جہاز لائے گا تو بچنا کیسے، اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور یقیناً تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا
پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. دیکھیں ابھی پیچھے بات ہوئی تھی، وہی بات آگے آ گئی. یہ منافقین کا تذکرہ. جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو شکر ادا کرے گا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ. اگلی آیت اس کا ترجمہ، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب ہو کر آ جائے، ہر صورت ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. ہر صورت. ثواب لفظ اجر یہ بڑا وسیع ہے، بہترین بدلہ عطا کریں گے، چاہے وہ غازی ہو کر آ جائے، شہید ہو کر آ جائے، دونوں صورتوں میں. اچھا، ہم اور آپ اور اس وقت جتنے مسلمان مومنین ہیں، شاید ہی کوئی ہوں گے یقیناً، لیکن وہ اس جذبے کو، اس خلوص کو پا ہی نہیں سکتے جو اس وقت کے مومنین کا اور صحابہ کرام کا تھا. پا ہی نہیں سکتے. ہماری سوچ بھی ویسے نہیں جا سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے سامان جمع کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. یہ تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے بھائی، ہوں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جذبہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، دین اسلام کے لیے. کوئی جانوان کی فکر نہیں، اللہ کے لیے جو کچھ. ایسے لوگوں سے کہاں ہمارا مقابلہ میرے بھائی. ان کے اور ہم تو باتیں کرنے میں بہت اس لیول پہ جا ہی نہیں سکتے، اس مومنین کے ان اصحاب کے لیول پہ جا ہی نہیں سکتے. ادھر تو آج ہمارا جو فوجی بھائی ہوتا ہے، فوج میں لوگ عموماً کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بہترین بینیفٹس ہوں گے، مجھے یہ ملے گا تو ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر یہاں پہنچوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پینشن ملتی رہے گی، فلانا. اللہ اکبر. اور ادھر کیا سین ہے؟ ادھر یہ ہے کہ بھائی کچھ گھر کا بھی سامان لا کے دے رہا ہوں جہاد پہ جانے کے لیے. الٹا ہے، میں خود دوں گا جانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر عظیم عطا کروں گا. مسلمان جب اس طرح جہاد کیا کرتے تھے، آگے جاتے تھے، آپ کتنی تو انہوں نے حکومت قائم نہیں کی اور عدل و انصاف قائم کیا. چنانچہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صدقہ دینے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال عطا فرمایا کہ اب گننے کے قابل نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر یہ کہہ کے روتے تھے، اور رو کر یہ کہتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں ہی نہ عطا کر دے. اور وہ جو دوسرے ہیں، جو ایک صحابی کا تذکرہ کیا کہ وہ وہاں شہید ہوئے تو ان کو دفن کرنے کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی کہ انہیں اڑائی جا سکے، تو وہ لوگ لے گئے بازی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی عطا فرما دی. چنانچہ ایسے جذبہ، اس طرح کا ایک قوت ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اس کے اوپر بھی سوچیں گے نا، انشاءاللہ عزم کریں کہ جی جہاد کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اس کی عزم کریں. دوسرے نمبر کے اوپر عزم کریں کہ جی گناہوں سے بچیں گے، یہ پورا عزم کریں انشاءاللہ. اور آخری بات، نمازیں پوری پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر عزم کریں. بہت شکریہ. بس دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ اپنی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین ہمیں خوب جہاد کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے. یا اللہ رب العالمین اس پوری دنیا پہ عدل و انصاف قائم فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.